بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال اللہ تبارک وتعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأيضا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی دعوت کا ایک طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور دین کی دعوت کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھلائی ہیں. جس طریقے سے حاجتوں اور ضرورتوں کی سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھلائی ہیں. ہم دعوت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے ایسے ہی پابند ہیں جس طریقے سے معمولی ضرورتوں کے اندر، حاجتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے پابند. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ دعوت اختیاری چیز ہے اور دعوت کا طریقہ کوئی متعین نہیں ہے. یہ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اور تجربوں کے اعتبار سے یہ بدلتا رہتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. یہ بات نہیں ہے. جس طریقے سے قیامت تک مسواک کی سنت کا کوئی بدل نہیں ہے. قیامت تک التحیات کے اندر کلمہ شہادت کی انگلی کا التحیات میں قیامت تک کوئی بدل نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلمہ شہادت ہی اٹھانا کیوں ضروری ہے، بیچ کی بھی انگلی اٹھا لیں گے، آگے پیچھے کی بھی انگلی اٹھا لیں گے. قیامت تک یہ متعین، قیامت تک متعین یہ والی ہوتی ہے. تو جب ایسی سنتیں قیامت تک متعین ہیں اور اس میں کسی شخصیت کی ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ساری سنت اور ساری شریعت کو زندہ کرنے کی یہ دعوت کی مبارک محنت، اس کے اندر ہماری اپنی ذاتی رائے اور اپنے ذاتی تجربوں کی کہاں گنجائش ہے. سب سے بنیادی چیز اس دعوت کے اندر اپنی ذات کا استعمال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے آپ نے ہر ایک کو دعوت دی اور ہر ایک کو
ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے خود جا کر دعوت دینے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کسی شخص کا درجہ اور حق اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو دعوت دی جائے۔ ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اندر اپنی ذات کو اتنا تھکایا کرتے تھے اور اتنا اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے کہ خود حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور مسلسل مشقت کو دیکھ کر کے بے چین بے قرار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور حکم بن کیسان انکار پر انکار کرتے جا رہے، آپ پھر دعوت دے رہے، وہ انکار کر رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام قبول نہیں کر رہے، آپ اجازت دیں کی گردن اڑا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ ناراض ہوئے اور انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو گئے۔ اتنی محنت کی کہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ شخص جہنم میں داخل ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کا کتنا اہتمام فرماتے، اور اس میں آنے والی ناگواریاں، مشقتیں آپ کتنی برداشت کیا کرتے تھے۔ انہی بازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ صبح سویرے آپ کفار مکہ کو دعوت دینے کے لیے نکل گئے، اور یوں فرما رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر سے تو آپ شفقت کے ساتھ اور اتنے بے چینی بے قراری کے ساتھ انہیں دعوت دیتے جا رہے ہیں، اور ادھر سے اس کے خلاف معاملہ ہے کفار مکہ کی طرف سے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک رہا ہے۔ اسی حالت میں دوپہر ہو گئے۔ کام کرنے والے حضرات اگر اپنے سامنے کام کی دعوت کی سیرتیں نہیں رکھیں گے تو پھر ان کے لیے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے یہ قابل اشکال بن جائیں گے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کریں کیا پوچھیں گے، اور 8 گھنٹے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں ہم سے؟ یہ سوال ہی پیدا اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو کسی ذاتی تجربے اور رائے کا نتیجہ سمجھا ہے، سیرت ہمارے سامنے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خصوصیت تھی، آپ فرد کو اپنی ذات سے جا کر دعوت دیا کرتے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک یہودی غلام جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی عیادت اور اس کو دعوت دینے کے لیے خود بخود تشریف لے گئے، پہنچتے ہی دعوت دے دی۔ وہ اپنے ابا کو دیکھنے لگا، وہ بھی یہودی تھا، اس نے کہا اطیع ابا القاسم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، دین میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف صلی اللہ کی بات کے لیے جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دعوت کو انسان کے جسم سے ہٹ کر کسی بھی خارجی اسباب پر نہیں ڈالا۔ یہ کام کرنے والوں کی سب سے بڑی بھول چوک اور سب سے بڑی خطا اور اجتماعی اس وقت غلطی ہو رہی، ان کام کرنے والوں نے اپنے اس دعوت کے اور دعوت کے تمام اعمال کو، دعوت کی محنت کو اپنے اس ذات سے اور جسم سے ہٹا دیا جس کا یہ اپنے ذات سے مکلف تھا، اور خارجی اسباب اور آلات پر دعوت اور دعوت کے سارے اعمال کو ڈال کر کے، اور پھر مطمئن ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ،
بیٹھے بٹھائے کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بات کو پہنچا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں روایتوں کے ذریعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مسلسل محنت فرما رہے ہیں۔ طائف آپ تشریف لے گئے اور طائف کے سرداروں نے آپ کو ٹھکرایا، انکار کیا۔ اس کے بعد آپ نے عمومی گشت شروع کیا تو عمومی گشت کے اندر بھی کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، سارے لوگوں نے، عامت الناس نے آپ کو ٹھکرا دیا، اور اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم عربی تہذیب اور مہمان نوازی کے طور پر رک جائے، بلکہ فوراً طائف سے نکلنے کو کہا گیا، آپ فوراً نکلے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اوباش الغنڈے قسم کے نوجوان پیچھے لگا دیے گئے جو مذاق اڑاویں اور آپ پر پتھر برسائیں، پتھراؤ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش نہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ کو ہوش نہیں، آپ دور تک چلتے چلے گئے، لہو لہان قرن و ثعالب میں پہنچے، اور جبریل امین وہاں آ گئے، فرشتے لے کر گئے، پہاڑ کے فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ان کو ابھی کچلنا نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا ہے، انہیں باقی رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جبریل امین کہ یہ مومن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا ایمان نہیں لانا اگر یقینی ہے تو پھر ان کی اولاد کا ایمان نہ لانا یہ تو یقینی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، ان ظالموں کو اور ان تکلیف دینے والوں کو میں باقی رکھنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ ان کی آنے والی نسل کم سے کم ہدایت، کم سے کم ایمان۔ وہاں تو یہ حال ہے، اور یہ جذبہ اسی وقت بنتا ہے جب آدمی قربانی دیتا ہے اور اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور جب آدمی قربانیاں نہیں دیتا ہے تو ذرا ذرا سی تکلیفوں پر فوراً بددعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انتقام کی آگ میں بھڑکنے لگتا ہے، انتقام کی آگ اس کے اندر جلنے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھنے کی کوشش کری ہے، صرف اس غرض سے تاکہ ان کی آنے والی نسل وہ ہدایت پر آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ شیبہ کے بعد میں پہنچے اور انہیں بھی ترس آ گیا، یہاں تک کہ آپ نے غلام عداس کو انگور کا خوشہ دے کر کے بھیجا، تو یہ نہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پریشان حال ہیں، کچھ کھا لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عداس کو دعوت دی، علاقہ پوچھا، نام پوچھا، اور وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اتنی ساری محنت اور مشقت کے بعد صرف ایک آدمی کو ہدایت ملی ہے، اتنی ساری تکالیف اور اتنی ساری مشقتیں، اتنے سارے مجاہدوں کے بعد اس پورے سفر میں صرف کس کو ملی؟ ایک آدمی کو ہدایت ملی ہے۔ آپ اس پورے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی ہدایت کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مجاہدوں اور مشقتوں سے گزارا گیا ہے تو پھر پوری انسانیت کو ہدایت مل جائے، اس کے لیے کتنے مجاہدے اور کتنے مشقتیں شرط کے درجے میں ضروری ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دعوت یہ انسان کے جسم کا فعل ہے، انسان کے جسم کا عمل ہے، جیسے نماز اور وغیرہ عبادتیں یہ انسان کے جسم کا عمل، جس طرح اس کے اندر تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک، تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک اس میں انسان کے جسم کا کوئی بدل نہیں، اسی طریقے سے دعوت کے اندر بھی اول سے لے کے آخر تک انسان کے جسم کا کوئی بدل نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں اور ان تک 5 باتیں پہنچا دیں۔ جب یحییٰ علیہ السلام سے ان 5 باتوں کے پہنچانے میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اگر آپ نہیں جاتے میں چلے جاؤں اور یہ 5 باتیں بنو اسرائیل تک پہنچا دوں۔ اس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ یہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں اور دونوں کی بعثت کا مقصد بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی قوم کی طرف دونوں مبعوث ہیں، اس کے باوجود یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نہیں گیا تم چلے گئے، میرے بدلے تم چلے گئے اور یہ 5 باتیں تم نے بنو اسرائیل تک پہنچا دی تو یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت مجھے زمین میں زندہ دھسا دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔
اس کے بدلے اللہ رب العزت مجھے زمین میں جی آپ اندازہ تو لگائیں کیا فرما رہے یحییٰ علیہ السلام دونوں نبی ہیں اور دونوں کا مقصد دعوت ہے. ایک ہی قوم کے پاس بھیجے گئے, سخت مجبوری میں داخل ہونے کا اندیشہ ہوا اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیشکش کی, درخواست کی کہ آپ کے بدلے میں چلے جاؤں اور ان باتوں کو ان تک پہنچا دوں. اس پر یحییٰ علیہ السلام یہ فرما رہے یہ تو ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں مجھے زمین میں زندہ دھسا دیں گے. آپ بتائیں ایک نبی جب دوسرا نبی تھوڑی دیر کے لیے چند باتوں کو امت تک پہنچانے میں بدل نہیں بن سکتے تو پھر یہ منکرات اور یہ گندگیاں برائیاں بھرے ہوئے یہ موبائل اور یہ آلات یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں حضرت انسان کا بدل بن سکتے ہیں. یہ تو دین کی دعوت کے ساتھ سراسر ظلم و زیادتی اور ایک اعتبار سے مذاقی مذاق ہے. اور یہ کہہ دینا کہ اس زمانے میں سہولتیں نہیں تھی, آج کے زمانے میں سہولتیں دی گئی. سہولتیں نہیں نحوستیں ہیں. اگر اللہ کے نزدیک یہ راستے پسندیدہ ہوتے ہم قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں آج قرن اول سے زیادہ لوگوں کو اندر ہدایت اور علم ہوتا. اگر یہ راستہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو تو آج کے دور میں قرن اول سے زیادہ خیر اور برکتیں, ہدایتیں اور علم پھیلا ہوا نظر آتا. لیکن آپ اندازہ لگائیں گے اتنی سارے راستوں کے باوجود بھی جہالت ہی غالب ہے, گمراہیاں ہی غالب ہیں, کیونکہ یہ راستے ہیں ہی گمراہی پھیلانے کے لیے, یہ راستے نور پھیلانے کے ہو ہی نہیں سکتے. بنیادی چیز ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ ہمیشہ کام کرنے والوں کو رواجی طریقوں سے بچنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے. اپنے آپ کو اور اپنے کام کو رواجی طریقوں سے بچاؤ. رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں, سنت طریقوں کے اندر سنت کا نور ہے. سنت طریقوں میں سنت کا نور ہے. جتنا آپ دین کو اور حق کو پھیلانے کے لیے رواجی طریقے اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنا رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے. کیونکہ باطل تعیش کے راستے سے پھیلتا ہے اور دین مجاہدوں کے راستے سے پھیلتا ہے. کسی بھی قسم کی مشقت کو برداشت کر لینے کا نام مجاہدہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر پہنچاتے ہوئے جو تکالیف اور ناگواریاں ہیں اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا, یہ اصل مجاہدہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر اور پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے دین کی دعوت کا طریقہ متعین کر کے ہمیں عطا فرما دیا. اب اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اللہ کی دین کی دعوت کے ضابطے ہیں. اس کے ضابطے دین کے بھی ضابطے ہیں اور دعوت کے بھی ضابطے ہیں. اسی پر اللہ کی ساری غیبی مددیں نصرتیں موقوف ہیں. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرتیں اس پر موقوف ہیں. آپ دیکھیں گے دور نبوت میں, دور صحابہ میں سب سے زیادہ غیبی مددوں اور نصرتوں اور نظام کائنات کے مسخر اور تابع ہونے کے اسباب میں اہم ترین سبب آپ کو انفرادی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور ایک دیہاتی آپ کے سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعوت پیش فرمائی. اس نے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ فرمایا. وہ درخت زمین چیرتا پھاڑتا آیا حضور کے سامنے اور 3 مرتبہ گواہی آپ کی رسالت کی دی اور اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. نظام کائنات کا تابع اور مسخر ہونا یہ انفرادی دعوت پر موقوف. جتنا داعی تکالیف اور مجاہدے برداشت کرے گا اتنا مدعو کی ہدایت یا ہلاکت کے فیصلے ہو. مدعو کی ہدایت اور مدعو کی ہلاکت دونوں کس پر موقوف ہے؟ داعی کے مجاہدوں پر موقوف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ایک مشرک کو دعوت دینے کے لیے. ایک مشرک سردار کو دعوت دینے کے لیے وہ گئے اور دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا کہ جس اللہ کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ بتاؤ وہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا ہے, لکڑی کا ہے, پیتل کا ہے, تانبے کا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے؟ یہ سوال تھا اس کا. وہ سمجھ گئے کہ یہ فرعون سے بھی زیادہ گیا گزرا آدمی ہے. واپس آئے
اللہ کے نبی نے فوراً واپس دوبارہ بھیجا، جا کے دعوت دی۔ اب جب دعوت دی تو اس نے پہلے جیسے سوالات کیے، واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارہ بھیج دیا، جا کے دعوت دو۔ اب تیسری مرتبہ جب وہ دعوت دینے لگے تو فرماتے ہیں، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا اللہ نے اس کے سر پر گرایا اور اس کی کھوپڑی اڑا دی۔ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیبی مدد انفرادی دعوت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ساری تکلیفیں اور سارے خطرات مول لیا کرتے تھے تاکہ کسی طرح اللہ کے ہر بندے تک دین کی دعوت پہنچے۔ آپ نے ہجرت کا راستہ چنائی اور اختیاری اس لیے کیا تاکہ اس راستے میں موجود ڈاکوں کو دعوت دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اور آج اپنی سہولتوں کے لیے دعوت کے سارے موقع گنوا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعوت کے سارے موقع۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ہندوستان کے اندر کہیں سفر فرماتے تھے، کبھی بھی اچھی گاڑیاں، ریل گاڑیاں اختیار نہیں فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ اجتماع گاہ تک جتنی گاڑیاں ہیں اور ان گاڑیوں میں سے، جانے والی گاڑیوں میں سے جو گاڑی سب سے زیادہ آہستہ چلتی ہو، ہر اسٹیشن پہ رکتی ہو، اس گاڑی میں ٹکٹ ریزرویشن کراؤ۔ کیا کرو جی؟ سب سے آہستہ چلنے والی ریل گاڑی اور ٹرین، اس کے اندر آپ ٹکٹ ریزرویشن کراؤ تاکہ ہر اسٹیشن میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اجتماع گاہ تک پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی کسی درجے میں مشابہت ہو جائے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک آنے والی اچھی عمدہ سواریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری اور اونٹ سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ سواری، خچر سواری کے مقابلے میں آج کی سواریوں کی عظمت اگر پیدا ہو گئی تو اس کا ایمان خطرے میں۔ اس کا ایمان کس میں؟ اس کا ایمان خطرے میں۔ جب ان معمولی حاجتوں، ضرورتوں کے اندر اللہ کے نبی کی یہ سنتیں متعین قیامت تک کے لیے، اگرچہ ہم اختیار نہیں کر سکتے، اونٹ کی سواری شوق کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے اختیار کر لیا الگ بات، لیکن ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ لیکن ایسی معمولی حاجتوں، ضرورتوں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کی عظمت اتنی دل کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کے لیے شرط کے درجے میں ہے، تو پھر دعوت کی محنت اور اس کی سنتیں یہ کس درجے میں ضروری، شرط کے درجے میں آپ بتائیے۔ اور انہیں چھوڑنے کی کہاں گنجائش ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سہولتوں کا زمانہ، کیوں زبردستی کی تکلیف مجاہدہ؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج کا کسان اتنا ہی تھک رہا ہے اپنے زمین پر جتنا 50 سال پہلے تھکتا تھا؟ کہ ہاں جی تھک رہا ہے۔ کیوں جی؟ بول دو سہولتوں کا زمانہ ہے کہ نہیں؟ آج کا کسان اتنا ہی تھک رہا ہے جتنا 50 سال پہلے تھکتا تھا۔ آج کا تاجر اتنا ہی تھک رہا ہے جتنا 50 سال پہلے تھکتا تھا۔ پھر دعوت کے کام کے اندر حیرت کی بات ہے کہ سب لوگ دنیا کی چیزوں کے اندر تو اسی روش پر ہیں، اسی طریقے پر ہے جو 50-60 سال پہلے، لیکن دعوت کی مبارک محنت میں سب سے بڑا دھوکہ اس امت مسلمہ کو یہ لگ گیا، یہ سب سہولتوں کے راستے اللہ نے متعین کر دیے اور مہیا کر دیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں ناقدری ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہمارے کام کرنے والے؟ جی اللہ نے دیے، زبردستی کا کیوں مجاہدہ؟ یہ خالص شیطانی وسوسہ اور شیطانی دھوکہ ہے کہ آپ کو دعوت کے سارے مجاہدوں سے ہٹا کر کے دعوت کی دین کی محنت میں تعیش والے راستے میں شیطان ڈالنا چاہیے۔ انسان کی ذات اور انسان کا جسم اور انسان یہ اصل مذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تذکیر کا، فذکر نبی جی آپ یاد دہانی فرماتے رہیں، تو مذکر انسان کا جسم ہے، انسان تذکیر میں اپنی ذات سے مکلف ہے۔ یہ آلات اور یہ سارے راستے یہ اصل مذکر نہیں ہے۔ اس لیے مولانا الیاس اندر فرمایا کرتے تھے کہ یہ تحریر بھی تیمم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ تحریر بھی کون سا درجہ رکھتے ہیں؟ یہ تحریرات بھی تیمم کا درجہ رکھتے ہیں۔ تبلیغ کے اندر یہ تحریر اور یہ خطوط کے سلسلے بھی تیمم کا درجہ، یہ اصل کا درجہ نہیں رکھ سکتے۔ اصل تو یہ کہ آپ کو خود چل کر جانا چاہیے، خود پہنچنا چاہیے۔ یہ پہلی بنیادی بات۔
اس لیے آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی ہدایت اور ایک ایک کی تربیت کے لیے کس طرح جھونکا اور کس طرح لگایا. صرف ایک ابو سفیان کے دل کے اندر کلمے کا نور اور کلمے کا یقین اتارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے مجمع کو بھیجا تاکہ ابو سفیان کے سامنے 30,000 مرتبہ دعوت پیش کریں کلمے. بات سمجھ میں آ رہی آپ؟ سمجھ میں آ رہی آپ؟ ایک ابو سفیان اس کے دل کے اندر کلمہ، اس کا حقیقت اور اس کا نور اور اس کا یقین اتارنے کے لیے 10,000 لوگوں کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ وہ 30,000 مرتبہ اس کے سامنے اس کی دعوت پیش کریں. جی کلمے کی دعوت پیش کریں. پہلے تو حضرت عباس کے ذریعے سے محنت ہوئی. حضرت عباس کو ابو سفیان مل گئے اور جب لے کر کے وہ چلے حضور کی خدمت میں مر الزہران میں تو قبیلے والوں کے پاس سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے پاس سے جب گزرے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون؟ اور کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے، غور کر کے دیکھا کہ عباس کے پیچھے ابو سفیان دشمن اسلام. الحمدللہ الذی امکننی منہ ولیس بینہ وبیننا عہد. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آج دشمن پر قابو دے دیا اور میرے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے کہ میں اسے قتل کروں تو. اور فوراً حضور کی خدمت میں دوڑے حضرت عمر تاکہ اجازت حاصل کر کے انہیں قتل کر دیا جائے، اجازت حاصل کریں اور انہیں قتل کر دیا جائے. اور حضرت عباس نے اپنی جب سواری پر ایڑ لگائی تاکہ عمر سے پہلے پہنچ جائیں، عمر سے پہلے پہنچ جائیں. دونوں پہنچے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ کا دشمن ہے، آج اللہ نے ہمیں اس پر قابو اور قدرت دے دی ہے، آپ اجازت دے دیں، بس گردن اڑا دیں، کام تمام کر دیں. ادھر حضرت عباس کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ ایک چانس، ایک موقع اور دے دیں تاکہ میں اس دشمن پر اچھی محنت کر لوں، کلمے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہدایت مل جائے. ان کا بھی جذبہ صحیح تھا، ان کا بھی جذبہ صحیح تھا. ان کا جذبہ قتل کا تھا اور ان کا جذبہ دعوت کا. آپ بتائیں. تو حضرت عباس کہنے لگے اچھا عمر یہ تمہارے رشتہ دار. حضرت عمر نے کہا کہ عباس یہ تمہارے رشتہ دار. حضرت عمر نے نہیں، حضرت عباس نے کہا حضرت عمر سے یہ تمہارے رشتہ دار نہیں، اس وجہ سے تم قتل کی اجازت مانگ رہے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں عباس، بلکہ میرے والد کے اسلام سے زیادہ تمہارے اسلام میں داخل ہونے کی مجھے خوشی اس لیے ہے کہ میرے ابا کے اسلام سے زیادہ تمہارے اسلام میں داخل ہونے کی خوشی اللہ کے نبی کو زیادہ ہے. کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، تو اللہ کے نبی کی خوشی کا تعلق کہ کس کے اسلام پر اللہ کے نبی کو زیادہ خوشی ہے، میرے ابا کے یا تمہارے اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حضرت عباس کو موقع دیا کہ لے جاؤ اور لے جا کر کے ان کو دعوت دو. چنانچہ حضرت عباس گئے. روایتوں میں رات بھر محنت کی. کیا محنت؟ رات بھر محنت کی اپنے خیمے میں رکھ کر، اور سویرے فجر کی اذان ہوتے ہی انہیں لے کر کے پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ کے وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے فرمایا انہیں واپس لے کر کے. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ ابھی کچے ہیں، واپس جائیں گے مکے میں کفار مکہ کے ماحول سے پھر متاثر ہو جائیں گے، اس لیے ان پر ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا محنت کرنی؟ انہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے کھڑا کرو، کونے پر، ناک کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی نکلی ناک کی طرح کونی نکلی اس کونے پہ لے جا کے انہیں کھڑا کرو. چنانچہ وہاں لے جا کے کھڑا کیا. حضرت ابو سفیان ڈر گئے کہ اچھا دھوکے سے مجھے قتل کرنا ہے، لیکن یہ قریش لوگوں کا یہ مزاج نہیں دھوکے سے کسی کو قتل کرنا. یہ تو اللہ کے نبی کا امر ہے، حکم ہے تمہیں یہاں کھڑا کرنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10,000 کے لشکر کی جماعتیں بنائی. 1,000 کی ایک جماعت بنائی اور 700 کی، 800 کی، 400 کی، 250 کی، 300 کی، الگ الگ ٹولیاں بنائی، جماعتیں بنائی. اس کے امیر متعین تھے اور پھر ہر ایک جماعت کو کہا کہ اس تنگ وادی سے گزرنا جس کے اوپر ابو سفیان کھڑے ہیں، اور جب اس کے سامنے آ جانا اور سیٹ میں کھڑے ہو جانا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. کتنی مرتبہ کہنا؟ جی 3 مرتبہ اللہ اکبر. چنانچہ ہر جماعت وہاں سے گزری تنگ وادی سے، تاکہ دیر تک جماعتیں ان کے سامنے سے گزرتی رہی، اور ہر جماعت ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھہر کر کے اطمینان سے کیا کہے؟ اللہ اکبر کہے.
چنانچہ 10,000 کا مجمع دھیرے 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 اپنی اپنی امیروں کے ساتھ ٹولیوں کی شکل میں جماعت کی شکل میں وہاں سے گزرتے گزرتے رک کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا گزرتا. تو 10,000 لوگوں کو 30,000 مرتبہ دعوت دلوائی تاکہ ایک ابو سفیان کے دل کے اندر کلمے کا نور اور کلمے کا یقین اتر جائے. امت نے آج یہ محنت بلا دی. آج ایک آدمی بیان کرنے والا 30,000 کا مجمع، اور وہاں ایک آدمی ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا یقین، کلمے کا نور اتارنے کے لیے کتنے لوگوں کو بھیجا جا رہا؟ جی 10,000. اور کتنی مرتبہ انہوں نے دعوت پیش کری؟ 30,000. یہ اصل کلمے کی دعوت ہے جس امت نے بلا دی. یہ انفرادی دعوت ہے. اس کے نتیجے میں ابو سفیان اتنے پختہ ہوئے ہیں کہ سارے کفار مکہ کی ہدایت کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا. اب جب پلٹے ہیں وہ مکے تو داعی بن کر کے کیسے پہنچے؟ آپ بتائیں. پورے لشکر کو اللہ کے نبی نے حرکت میں ڈال دیا ان کی ایک آدمی کی ہدایت کی. پھر ماحول میں رکھا انہیں. کس میں رکھا؟ ماحول میں رکھا. رات بھر ماحول، دن میں بھی ماحول. یہ محنت ہے، یہ دعوت کی سنتیں ہیں. بڑے اہتمام سے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی ان سنتوں کو حیات الصحابہ میں جمع کیا. قیامت تک یہ دعوت کے ضابطے ہیں، اس میں کسی کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے پہلی بنیادی ذمہ داری انفرادی دعوت کا اہتمام کرنا ہے، بالخصوص اجتماعات کے موقع پر. جتنی انفرادی دعوت کا اہتمام ہوگا اتنا اللہ رب العزت ایک ایک فرد کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. جس طرح یہاں پورا اجتماع ہے، 10,000 کا مجمع ہے، لیکن ایک نئے آدمی جو ابو سفیان ہے ان پر محنت کا اتنا اہتمام کہ پورا لشکر ان کے اندر کلمے کے یقین کو اتارنے کی محنت میں لگ گیا. ایک آدمی، فرد پر محنت. اس لیے پہلی بنیادی ذمہ داری انفرادی دعوت کا اہتمام اور اس کے لیے قربانیوں کو بڑھانا، وقت کو بڑھانا اور ایک ایک سے ملاقاتیں کرنا. اور دوسری بنیادی بات یہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام. دوسری بنیادی بات اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام. دیکھو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بالکل صاف بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر سے نہیں بلکہ کام کرنے والے عملے کے دل کے اندر سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی وہ اہمیت جو تھی پہلے وہ اب ختم ہو چکی. اور نہ نکلنے پر وہ ندامت نہیں جو صحابہ کو ہوا کرتی تھی، اور نہ نکلنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذے کا، عتاب کا اور ناراضگی کا وہ یقین نہیں رہا جو یقین حضرات صحابہ کو تھا. مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے میرے اس کام کا بنیادی مقصد ہی انفروا خفافا وثقالا پر امت کو لانا ہے کہ ہلکے و بوجھل و ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، اور اس نفر میں کوتاہی کرنا موجب عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. کس کو دعوت دینا؟ اللہ کے عذاب کو دینا. دور صحابہ میں کسی بھی صحابی کے کسی لغزش پر اتنی ناراضگی اللہ رسول کی نہیں ملتی جتنی ناراضگی اللہ کے راستے میں تاخیر کرنے پر ملتی. کس پر ملتی؟ اللہ کے راستے میں تاخیر پر جتنی ناراضگی کسی پہ نہیں ملتی. 50 دن تک سلام کلام سب بند. بلکہ مولانا یوسف کے بیانات کے اندر ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا ہنگامہ ہی اس لیے کھڑا کیا گیا تاکہ قیامت تک امت کو تعلیم دے دی جائے کہ اللہ کے راستے میں تاخیر کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے. لیکن آج امت نے اس چیز کو بھلا دیا. ان کے امت کے اندر سے یہ شعور ہی ختم ہو چکا. بلکہ ہمارے مجمع کا تو ایسا جذبہ مزاج بننا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں سالانہ خروج نہیں کر رہا ہو وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر سب سے بڑا مجرم سمجھ رہا ہے. نماز اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے فجر کی نماز تو شام تک اگلے دن تک اپنے کو مجرم سمجھ رہا ہے. لیکن اللہ کے راستے کا سالانہ خروج نہیں ہو رہا تو ہمارا کام کرنے والے عملے کے دل کے اندر جرم کا کوئی احساس بھی نہیں ہے. ختم ہو چکا ہے. سمجھو اب کام کی جان ہی نکل چکی. اگر خروج نہیں ہے تو پھر دعوت کی کوئی محنت آپ کے سامنے نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں آپ کے ساتھ. پورا عالم اور پوری امت منزل ہے، اور پورے عالم اور پوری امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کا راستہ ہی یہ نفر ہے، اللہ کے راستے کی نقل حرکت ہے. اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمی، کوتاہی، تاخیر پر آپ کو جو ہے جرم کا، گناہ کا اگر احساس نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مواخذہ اور پکڑ کا ڈر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سے سارا کام ہی ختم ہو چکا ہے. ادنا درجے کی علامت ہے ایک آدمی کے داعی ہونے کی، تبلیغ سے تعلق
ہونے کی ادنا درجے کی علامت ہے کہ اس کا سارنہ چلا تو لگتا رہے، ادنا درجے کی علامت، ورنہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کسی منہ سے میں تبلیغی آدمی ہوں، میرا تبلیغ سے تعلق۔ آپ اپنی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے ایمان کی سطح ایک صحابی کتنی گر جاتی ہے کہ ایک کافر بادشاہ ان صحابی کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنے کے بارے میں للچانے لگا۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس خط آ گیا، وہ بازار میں جا رہے، ایک آدمی دوسرے طرف ایک قاصد کی طرف اشارہ کرا، جس بندے کو آپ پوچھ رہے معلومات کر رہے وہ یہ رہے کعب بن مالک، وہ جانے، وہ بھاگتا ہوا ان تک پہنچا، کہنے لگے یہ بادشاہ غسان کی طرف سے تمہارے نام خط ہے۔ اب پڑھا تو کہنے لگے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اور ناقدری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل یہ چل رہا ہے، آپ یہ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم آپ کا صحیح استعمال کریں گے، ہم آپ کی قدردانی کریں گے۔ یہ مدعو ہونے کے علاوہ انہوں نے پڑھتے ہی انا للہ پڑھی اور اسے تنور میں جھونک دیا، اور یہ کہنے لگا اچھا ایک مرتبہ میں کیا نہیں نکلا اللہ کے راستے میں کہ اس سے میری ایمان کی سطح اتنی نیچے گر چکی ہے کہ ایک ظالم ایک عیسائی بادشاہ میرے بارے میں للچانے لگا اور مجھے غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی میں اتنا گر گیا ہوں۔ تو مخلص تھے، سمجھ میں آ گیا، جب اخلاص نہیں ہوتا ہے سمجھتے کہ دیکھو یہ لوگ قدر نہیں کر رہے، دیکھو دوسرے لوگ میری قدر کر رہے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ادھر استعمال نہیں تو ادھر چلے جائیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر خروج چھوڑ دیا تو خدا کی قسم آپ کو باطل استعمال کر رہا ہے، آپ کو پتہ تک بھی نہیں۔ آپ عبادتیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حج پہ حج کرتے رہے، عمرے پہ عمرے کرتے رہے، ان سب کے باوجود آپ کی ساری طاقتیں اگر اللہ کے راستے میں نہیں لگ رہی، سالانہ خروج نہیں ہو رہا، ماہانہ خروج، خدا کی قسم آپ باطل پھیلانے میں لگے پڑے ہوئے۔ آپ کا یہ غلط خیال ہے، غلط گمان ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اپنی ذات سے نمازیں پڑھ کر اپنے مقام پر بیٹھے رہنا، یہی اصل اللہ کی طرف سے دھمکی کا ذریعہ بنا ہے۔ انصار مدینہ کے لیے انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کر لیا تھا کہ 6 مہینے ہم نے اتنی محنت کری، اتنی نصرتیں کری ہیں کہ ہمارے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں اور فقر و فاقے کا دورہ ہو چکا ہے، اب دین کے بڑے مددگار تیار ہو چکے ہیں، ہم جائیں گے، سالانہ تو خروج کریں گے، لیکن وہ جو تقاضے پر اچانک ایک دم سے ایک تقاضا آتا تھا، فوراً نکلتے تھے، پکے پکائے کھجوروں کو، باغات کو، کھیت کو چھوڑ کر کے۔ وہ سلسلہ تھوڑا 6 مہینے تک تھوڑا روکتے تھے۔ کتنے مہینے تک روکتے؟ 6 سال تک نہیں۔ اور یہاں کتنوں کا خروج ہے؟ 6 سال کے 12 سال ہو رہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور وہ مشورے کے ساتھی ہیں، مشورے کے ذمہ دار ہیں، اعلیٰ درجے کے ساتھی ہیں، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کس چیز کے اسوہ ہے، کس چیز کے نمونہ، ہمارے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا، جب خروج ہی نہیں آپ کا نہیں، کس چیز کے نمونہ یہ بتائیے، جب آپ کا سالانہ خروج نہیں۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رئیس القراء، ان سے بڑا درجہ ہو گیا۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ سالانہ خروج چھوڑ دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ اس سال جو جماعت کا امیر ہے ایک نوجوان ہے، انہوں نے سوچا اس نوجوان کے ساتھ جا کے میں کیا کروں۔ جیسے آج کل کام کرنے والوں کا مزاج ہے کہ نیوں کے ساتھ کیوں جاگے، جو بے اصولیاں کریں، دعوت کے اصول نہیں جانتے، ہم تو جائیں گے سارے پرانے اکٹھے ہو کر کے جائیں گے۔ جب وقت لگاؤ تو صحیح لگاؤ، اصول پسند اور اصول کو جاننے والوں کے ساتھ جاؤ، تاکہ خوب اصولوں کو مذاکرہ کر کے کام کو سیکھ لیں۔ سارے کام کرنے والوں کا ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے نکلنا، یہی سب سے بڑی بے اصولی ہے تبلیغ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بے اصولی، سارے کام کرنے والے اکٹھے ہو کر کے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بے اصولی۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی کہ اگر ایک جماعت کے اندر اس امت کا اعلیٰ ترین فرد صدیق اکبر ہے تو اسی جماعت کے اندر اس زمانے کا 1 نمبر کا سب سے بڑا ڈاکو عامر ربیل کو لگا کے بھیجا جا رہا۔ اتنا خطرناک ڈاکو، جس کو ربیل کا عربی میں ربیل کہتے ہیں، اس آدمی کو، اس ڈاکو کو کہتے ہیں جو تنہا پورے قافلے پر حملہ کرے اور پورا مال ان کا لوٹے، اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ ربیل کہتے ہیں۔ تو عامر ربیل اسی جماعت میں صدیق اکبر کے ساتھ ایک ساتھ ان کی ترتیب بنائی جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ملے گی صحابہ کے اعتبار۔ تو حضرت کعب بن مالک تو 1 سال نہیں گئے اور اس پر وہ افسوس کر رہے ہیں، حالانکہ کبھی ان کا خروج نہیں چھوٹا، سالانہ خروج بڑی پابندی تھی۔ اور بخار کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہم نے دعا مانگی تھی، اللہ ایسا بخار مجھے دے دیجئے جو موت تک میرے ساتھ لگے، لیکن دعوت کے کسی کام، دین کے کسی کاموں میں رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ اسی وقت بخار ان پر چڑھا اور موت تک وہ بخار رہا، جسم میں حرارت نہیں، جب انتقال ہوا وہ حرارت ختم ہو اور سالانہ خروج نہیں چھوڑا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا، اتنا اصرار تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا بہت بڑا دھوکہ کام کرنے والوں کو یہ لگ گیا
کہ بھئی یہ اللہ کے راستے کا خروج اور اللہ کے راستے کا نفر، یہ تو اس زمانے میں اس وقت تھا جب کہ قتال کا سلسلہ تھا. اب تو قتال نہیں ہے، اس لیے یہ نفلی ہے، زاہدی چیز ہے، اختیاری چیز ہے. لگا لو لگا لو، نہ لگاؤ نہ لگا لو، کوئی پوچھ کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں نکلنے میں؟ اچھا آپ حیات الصحابہ کا عنوانات پڑھتے نہیں ہیں؟ کتنا زور دے دے کر کے مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے کے نفر کو، خروج کو اور نکلنے کو ضروری قرار دیا. اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے زمینداری، کھیتی باڑی، اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلتوں کے مسلط ہونے کی زبردست دھمکیاں موجود ہیں. دلوں پر مہر لگ جاتے ہیں جب آدمی اللہ کے راستے کے نفر کو چھوڑ دیتا ہے. دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر ہی لگا دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاف طور پر جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے اصلاً وہی فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگ. سارے فتنوں کا دروازہ اللہ کے راستے کے نفل حرکت کو چھوڑنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا. تو یہاں انصار مدینہ نے صرف 6 مہینے کے مشورے کیے. 6 سال کا نہیں، کتنے مہینے؟ 6 مہینے. کہ 6 مہینے ہم اپنے سارے کام کاج کو ٹھیک کریں گے اور اعمال دعوت کے ساتھ مقام پر رہیں گے. آنے والی جماعتوں کی نصرتیں، آنے والے قبیلوں کی نصرتیں، سب کچھ اس پر، یعنی اپنے مقام پر اعمال دعوت کے ساتھ رہنا، خروج کو چھوڑ کر کے. یہ اللہ کے نزدیک ایسا ناپسندیدہ عمل کہ اللہ نے آیت اتار دی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں. اس کو مت ڈالیں. ساتھیوں کے اندر سے احساس نکل چکا. سارا ارتداد ہی وجود میں آیا صرف اس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف چند دن کے لیے بہت بڑی دینی مصلحت کے پیش نظر تھوڑا سا خروج میں تاخیر کر دی. سارے روانہ ہو، بلکہ روایتوں میں مولانا یوسف کے بیانات کے اندر ہے کہ لوگوں کے پاؤں رکابوں میں جا چکے تھے، سوار ہونے کے لیے تیار تھے. اچانک حضور کی وفات کی خبر ملی، حضرت اسامہ واپس آ گئے، حضرت عمر واپس آ گئے، سارے کے سارے جروف سے واپس آ گئے. کہنے لگے کہ بس، کہنے کہ مکہ، طائف اور مدینے کو چھوڑ کر سارا جزیرۃ العرب مرتد. آپ اندازہ لگائیں اب اتنی سی تاخیر پر، اتنے بہترین زمانے میں اتنا زبردست ارتداد آ سکتا ہے تو آج کے زمانے میں خروج نہ کیا جائے تو کتنا ارتداد عام ہوگا، اندازہ تو لگائیں. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصرار حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا. چاہے کچھ بھی ہو جائے مدینے میں، کتنی بڑی تباہی، بربادی، ہلاکت آ جائے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کا انتقال ہو جائے اور یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ درندے ان کی لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں کھینچتے پھر رہے ہیں اور انہیں کوئی دفن کفن کرنے والا نہیں ہے، تب بھی اسامہ کی جماعت کو میں روانہ کر کے رہوں گا. بھلا ابو بکر میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اسامہ کی جماعت کو روک دے، جسے اللہ کے نبی نے اس وقت تیار کیا جبکہ وحی کا سلسلہ تھا. اپنے ہاتھ سے جھنڈا تیار کر کے اسامہ کو عطا فرمایا، انہیں امیر بنایا. نہ میں امیر بدلوں گا، نہ جھنڈا بدلوں گا، نہ جماعت کو روکوں گا. ابو بکر کو پھر کون سا زمین انہیں سایہ دے گا، کون سی زمین اسے اٹھائے گی؟ اتنا بڑا جرم کہ اسامہ کی جماعت کو روک دے. صرف فرائض پر امت کو لانے کے لیے اور فرائض کی کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے قتال کیا. ہم قتال کو صرف اسلام کی دعوت کے لیے سمجھتے، لیکن فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے قتال کو ضروری نہیں سمجھتے اور خروج اور جہاد کو ضروری نہیں سمجھتے. یہ سب سے بڑی بھول ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، قتال، تاکہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں، لیکن یہ نہیں معلوم جو دین میں داخل ہو چکے لیکن خروج کے ترک کرنے کی وجہ سے ان کے اندر فرائض میں کمی آ گئی، اس فرائض پر امت کو دوبارہ جمع کرنے کے لیے صدیق اکبر نے کیسا قتال، کیسا اہتمام کیا جماعت کو روانہ کرنے کا، یہ ہمارے اندر سے نکل چکا. چنانچہ ارتداد کے سارے گاؤں دیہات کی پٹیاں بنا کر کے حضرت اسامہ کو روانہ کیا. آج یہ بھی بڑی بیماری. ماحول میں جاؤ، کہاں جاؤ؟ مریدین کی جماعت بنانا، مریدین کے حلقوں میں لے جاؤ. کینسر کی بیماری کی طرح چل رہی. مریدین کی جماعت بناؤ اور مریدین کے حلقوں میں لے کر کے چلے جاؤ. میں ارتداد کی پٹی متعین کر کے تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. چنانچہ وہ جماعت جہاں سے گزری وہ سارے کے سارے دوبارہ پلٹ کر دین میں داخل ہوئے اور نقد حضرت اسامہ کے ساتھ لگ کر کے آگے تقاضے پر روانہ ہو. صرف ایک نقل و حرکت کی برکت سے سارا ارتداد ختم ہو گیا. آج امت بلا چکی اس کو. ارتداد کا اصل بنیادی علاج اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اور دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے انسان کو اصل بنیادی ذمہ داری دی ہے کہ یہ مسلمان اپنے اعمال کو لے کر، اپنے عقیدے کو لے کر کے، اپنے سنتی لباس اور معاشرے کو لے کر جتنی حرکت میں آوے گا اتنا ہی اللہ رب العزت ہدایت کو عام فرماتے چلے. اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری.
کام کرنے والوں کے اندر یہ احسان اس لیے ختم ہو گیا کہ ہمارے ممبروں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اوپر جو وعدے ہیں اس کے تذکرے ختم، اور نہ نکلنے پر جو سخت ترین وعیدیں قرآن حدیث کے اندر ہیں اس کے تذکرے بھی ختم، اور یوں کہہ دیتے ہیں بھائی اتنی شدت سے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے بنیادی درخواست ہے اس مجمع کے اندر کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس اجتماع سے نقد نکلیں گے، اس کے آپ عزم ارادے کریں۔ آپ بتائیں کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہمت کر کے فرمائیں، ہمت کر کے فرمائیں۔ جن کا وقت آ چکا، لمبے عرصے سے نہیں نکل رہے ہیں، کچھ بھی آزار، کچھ بھی مجبوری، سب سے پہلے ایسے حضرات کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم 4 مہینے کے لیے تیار، کھڑے ہو کر کے نام لیں، نہیں کھڑے ہو جائیں۔ کہ بھائی نکلنے کا ارادہ نہیں ابھی تک، بھائی نکلنے کا ارادہ نہیں ابھی تک، جی بھائی ارادہ نہیں نکلنے کا ابھی تک، اگر ہے تو کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ کھڑے ہو جائیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں۔ وہ اجتماعی نہیں ہے جس کے اندر سے بکھرنا ہی نہ ہو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکٹھے ہو گئے اور پھر اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، جیسے جمع ہوئے بیانہ سنے واپس چلے گئے، یہ تو کوئی اجتماعی نہیں تبلیغ۔ جمع ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے دین کی نسبت پر ہم بکھر گئے، یہ اصل اجتماع ہے۔ اب فرمائیں ہمت کر کے انشاءاللہ، بیرون کے اعتبار سے بھی فرمائیں، اندرون کے اعتبار سے بھی فرمائیں۔ جی کون کون تیار ہے؟ نقد افراد بتائیں یہاں سے ان کے پہلے سے کوئی ارادے نہیں، کوئی نیت نہیں، اب انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ فرمائیں۔ مسجد کی نیت بھی انشاءاللہ اللہ عبدالرزاق ہے۔ فرمائیں۔ بیرون کے لیے ایک ساتھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور فرمائیں اور فرمائیں اور فرمائیں، ماشاءاللہ۔ اس اجتماع سے نقد بتائیں، بات کی نیتیں تو لوگوں نے بہت کر رکھی ہیں، اس اجتماع سے بتائیں۔ جی اور فرمائیں اور فرمائیں۔ جوڑ سے مستورات کی جماعت میں نکلے، جون سے، جوڑ سے نہیں ملا دیا، اچھا جوڑ اور جون کو ملا دیا۔ جی فرمائیں اور فرمائیں اور فرمائیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں رہے تھے، اتنی سہولت آپ کے لیے ہو گئی کہ آپ کا ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گیا، آپ بیرون جا سکتے ہیں۔ جی 2 مہینے نہیں بلکہ آپ چلہ مستورات میں جا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ 4 مہینے نہیں جا رہے، آپ چلے میں بیرون جا رہے ہیں۔ اتنی ساری فیسلٹی، اتنی ساری سہولتیں، اگر 10 سال آدمی آ رہے اور ترتیب سے اپنا وقت اندرون بیرون لگائے تو میں سمجھتا ہوں 1 سال اندرون 1 سال بیرون، تو 10 سال میں معمولی درجے کا ایک ساتھی ہمارا 5 ملکوں تک اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ یہ آپ سوچیں انشاءاللہ مستورات میں 40 دن جیسے ترتیب بن جائے۔ جی اور فرمائیں اور فرمائیں۔ ہمارے حضرت 3 مرتبہ 3 پر 4 میں لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور فرمائیں اور فرمائیں۔ ہمارے یہاں تو 3 مرتبہ 4 مہینے لگنے کے بعد بیرون جانے کی اجازت ہے، چاہے بیرون 5 مہینے جانا ہو، چاہے 2 مہینے مستورات میں جانا ہو۔ جب سے یہ شرط لگائی اس وقت سے ہی جماعتوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، دونوں اعتبار سے۔ ایک تو بیرون کی جماعتیں بڑھ گئی اور دوسرے اندرون کی 4 مہینے کی جماعتیں بڑھ گئی۔ ہر ایک کو یہ کہ بھائی اپنی جو ہے کارروائی مکمل کرنی ہے، 3 مرتبہ 4 مہینے لگانے۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو بزرگو، معمول کا پورا کرنے کا نام ہی اصل انحطاط تنزلی ہے۔ لوگوں کا سب کا ذہن ہے ایک معمول ہے اسے پورا کرو، نہیں ہمارے کوئی معمول نہیں، ہم ایک معمول کو پورا کر دیں۔ آپ 1 سال تک 1000 روپے یا 1000 دینار یا 100 دینار مہینے کی سیلری پر آپ راضی ہیں؟ یہ بتائیے۔ 1 سال 2 سال تک 3 سال، جب آپ معمول والے ایک سیلری پر 1 سال تک 2 سال تک راضی نہیں ہے، ایک معمولی سی دنیا کے ایک معمول پر آپ راضی نہیں ہیں، تو پھر دعوت کے محنت کے اندر آپ ایک معمول پر اڑ جاویں اور اسی پہ ٹھہرے رہ جاویں، یہ تو عین تنزلی ہے، اس پر آپ کیسے راضی ہیں؟
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت صاف طور پر، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہوئے کہ بیانات کے اندر موجود ہے کہ جب تک یہ امت سالانہ 4 مہینے لگانے کو اپنی زندگی کا جز نہیں بنائے گی اس وقت تک ایمان کی حلاوت محسوس نہیں، سالانہ 4 مہینے۔ فرمائے ہمت کر کے فرمائے انشاءاللہ۔ تو کویت کا مجمع تو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بننا چاہیے، عرب ہو عجم ہو ہر جنس یہاں سے ایسا خروج کرے کہ پورے عالم میں جہاں جماعتیں کوئی بھیج نہیں پا رہا وہاں کویت والے جماعتیں بھیج رہے ہیں، ہر تقاضے عالم کے ہر طرح کے کویت والوں کے ذریعے سے پورا ہونا چاہیے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائیں گے، کوئی مشکل بات نہیں، آپ ہمت فرمائیں انشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس اجتماع کے دن ہیں موجود ہیں، آپ بھی ارادے کریں اور اپنے حلقوں میں چل کے پھر کے محنت کریں، انفرادی دعوت کا اہتمام کریں، اپنی قربانیاں بڑھائیں اور اپنی محنتیں بڑھائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ راستہ